اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نوازے تو پھر وہ جب چاہے امتحان بھی لے سکتا ہے۔ خود قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہ کبھی ہم جانوں سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے آزماتے ہیں اور آزمائیں گے۔ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے اور بڑا غریب بھی تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس آیا، فرشتے نے آ کر کہا کہ تمہیں کس چیز کی حاجت اور خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ سر پر بال نہیں ہے، بال آ جائے، اور میرے پاس کوئی مال بھی نہیں، مجھے مال مل جائے۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جب سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر بال بھی آ گئے، اور پھر جانوروں کی شکل میں بکریاں، بھینسیں، گائے وغیرہ یہ بھی آ گئی۔ اس کا ایک بڑا کاروبار وہ کرنے لگا، تو اس طریقے سے وہ مالدار بھی بن گیا۔ پھر ایک اسی زمانے میں ایک کوڑ کے مرض کا مریض تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا تو فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے میرا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جائے اور میں بھی ذرا کچھ مالدار ہو جاؤں۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اس کے کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیا گیا، باقی اس کو بھی جانور دے دیے گئے، ایک لمبا چوڑا بزنس اس کا پھیل گیا۔ اور تیسرا شخص اندھا تھا، اس کے پاس فرشتہ گیا، اس نے کہا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو کہا میری خواہش یہی ہے کہ میری اندھا پن دور ہو جائے، میں نابینا پن میرا دور ہو جائے، اور میرے پاس بھی مال و دولت ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے ساتھ بھی یہی کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تینوں کو عطا فرما دیا۔ اب پھر امتحان کی باری آئی، حضور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے فرشتہ اس کے پاس گیا کہ جو گنجا تھا، کہا کہ کچھ دو اللہ کے نام پہ۔ تو وہ جو تھا نا، وہ بڑا مالدار اللہ نے اس کو بنا دیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی میرے تو اپنے خرچے بڑے مشکل ہو گئے ہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پہلے گنجے تھے اور تم بڑے غریب تھے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں تو بڑا پشتینی امیر ہوں، میں تو رئیس ہوں، خاندانی رئیس ہوں۔ تو اس طریقے سے اس نے منع کیا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو جیسا تھا تو ویسا ہی ہو جا۔ یہ کہنا تھا، سب اللہ نے مال بھی چھین لیا اور اس کے بال پھر سے چلے گئے۔ اب وہ کوڑ کے مریض کے پاس، جس کے پاس پہلے گیا تھا، فرشتہ اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے نام پر دو۔ تو کوڑ کے مریض نے کہا کہ بھئی اس وقت میرے اخراجات بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ تو پھر فرشتے نے اس سے بھی وہی بات کہی کہ سنا ہے کہ پہلے تو کوڑ کا مریض تھا اور بڑا غریب بھی تھا۔ اس نے کہا نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو زمانے سے امیر ہوں، میرے خاندان والے امیر تھے۔ تو پھر فرشتے نے اس کے لیے بھی یہ کہا ٹھیک ہے، تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہو جا۔ اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا اور اس سے بھی مال و دولت چھین لیا گیا۔ اب تیسری جو سیڑھی تھی وہ تھی اندھے کی۔ اندھے کے پاس فرشتہ گیا، فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دو۔ جب یہ سنا نا، اندھے نے فرشتے کی اس بات کو سنا کہ اللہ کے نام پر فرشتے نے مانگا ہے، اس کو نہیں پتا یہ فرشتہ ہے، تو اندھے نے کہا کہ یہ جو اونٹ کھڑے ہیں نا، یہ جتنے بھی جانور کھڑے ہیں، یہ سب لے لو اگر اللہ کے نام کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ جو جتنے بھی اونٹ اور جتنے جانور کھڑے ہیں، یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ کہا کہ یہ سب اللہ کا ہے، میں تو کچھ جانتا ہی نہیں تھا، میں نے تو دنیا نہیں دیکھی تھی، میں تو اندھا تھا، میں تو کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ پاک کا ہی تو فضل ہے کہ اس نے مجھے دکھا دیا، اس نے مجھے زمانے دکھا دیے، اس نے دنیا کی خوبصورتی دکھائی، یہ جانور میرے حصے میں عطا کر دیے۔ تو جب اللہ کے نام پہ مانگا جا رہا ہے تو پھر سب لے جاؤ۔ تو پھر فرشتے نے اس سے کہا کہ قسم خدا کی، تیری عزتیں محفوظ رہیں گی، تیری دولت محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے تینوں کا امتحان لیا، لیکن اندھا امتحان میں کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔